آج بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آج آپ کے اوپر ایسے ایسے حملے ہو رہے ہیں, اس طرح آپ کے ایمانوں کو لوٹا جا رہا ہے, آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی. ہمارے ملک کے اندر ایسے ایسے گندے قانون پاس کیے جا رہے ہیں جس میں ہر طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ توہین ہے. نبی کے دین کی توہین, نبی کے فرمان کی توہین, نبی کی ذات کی توہین, نبی کے اہل بیت کی توہین, نبی کے ازواج کی توہین, نبی کے اصحاب کی توہین. ہر جگہ توہین ہی توہین ہے. اور کرنے والے یہ مسلمان, نام نہاد مسلمان ہیں, جنہیں ہم نے ووٹ دے دے کر اسمبلیوں میں بھیجا ہے. تو یاد رکھو, جس طرح نیکی کے ساتھ تعاون کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے, اس طرح گناہ کے ساتھ تعاون کرنے والا گناہ کرنے والے کی طرح ہے. شیطان نے اور کوئی گناہ نہیں کیا, صرف نبی کے بارے میں کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا اسے بہتر میں نے بنایا اور تو خود سے بہتر بن رہا ہے. اسے میں نے اپنا خلیفہ بنایا اور تو کہہ رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں. یعنی تو مجھ پہ اپنا علم جتا رہا ہے, تو اللہ کے علم سے بڑھ کر اپنے علم جتا رہا ہے. اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا. اس نے نبی کی توہین کی تو اللہ نے اس کی کروڑوں سال کی عبادت, مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی عبادت کو زمین پر پھیلا دیا جائے, اس کے سجدوں کو, تو زمین کے اوپر 1 انگل یا 4 انگل جگہ نہیں بچتی جہاں پر جگہ خالی رہ جائے, اتنی عبادت ہے اس کی. تو بھائی جس طرح نام محمد کی تعظیم کرنے سے 200 سال کے گناہ بخشے جائیں اور بندہ اللہ کا دوست بن جائے, اسی طرح اللہ کے نبی کی توہین کرنے پر کروڑوں سال کی عبادت منہ پر دے کر اسے مردود, لعین, شیطان, ابلیس بنا دیا جاتا ہے. اس لیے آج جو ہمارے ساتھ گیمیں کھیلی جا رہی ہیں اس سے محتاط رہیں, اس سے بچیں. خدا را لوگ سمجھتے پتہ نہیں انہوں نے ووٹ لینے ہیں تو اس لیے ہم نے ان کے خلاف کہا. نہیں بھائی, 75 سال گزر گئے, ہم نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی. لوگوں نے لوٹا, جی بھر کے لوٹا. پاکستان کی دولت انہوں نے 3-3, 4-4 ہاتھوں سے لوٹی, ہم نے کچھ بھی نہیں کہا. لیکن جب انہوں نے دنیا کی دولت لوٹتے لوٹتے ایمانوں کے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے تو پھر اب ہماری ذمہ داری بنتی تھی. کیوں آپ وابٹا والے بجلی بند کرتے ہیں, کتنی گالی نکالتے ہیں لوگوں نے, وہ پرواہ کرتے ہیں کوئی؟ وہ کہتے ہیں کڈی جو سانو گورنمنٹ نے کیا ہے, اسی بھائی مجبور ہاں. بھائی اسی طرح آپ لوگ کہتے ہیں مولوی کرسی کے لیے آ گئے, مولویوں نے جناب حکومت چاہیے دی ہے, مولوی پیسے کے لیے آ گئے. آپ کہتے رہیں, آپ کے کہنے کو کیا کریں ہم. میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء میرے انبیاء کے وارث ہیں, نبیوں کی وراثت ان کے پاس ہے. اب نبیوں نے دین پہنچانے کے لیے مارے نہیں کھائیں. جل امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کے لیے احد میں گئے تو آپ کا دندان مبارک کو نقصان پہنچ گیا, تو میں اور میرے جیسے پیر کی کیا حیثیت ہے, بڑے سے بڑے مولوی کی کیا حیثیت ہے. پھر آج دین پہ حملے ہو رہے ہیں تو ہم اندر حجروں میں بیٹھ جائیں تو ہم سرکار کی بارگاہ میں کیا کہیں گے, ہم کس چیز کے وارث ہیں. اس لیے ساری کائنات بھی ہمیں 2 نمبر کہے, ساری کائنات بھی کہیں کہ مولوی کرسی کے لیے آئیں, لیکن ہم وہ ڈیوٹی کریں گے جو مدینے والا چاہتا ہے, جو مدینے والے نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. ہمارا کام ہے تمہیں جگانا, تمہیں پیغام دینا, آگے قسمت تمہاری ہے. میرے بھائیوں, جو لوگ اس ملک کے وفادار نہیں ہیں, جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نام پر یہ ملک لیا گیا اس کے وفادار نہیں ہیں, تو پھر آپ کے میرے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں. ان لوگوں نے ختم نبوت کا بل پاس کیا اسمبلی کے اندر, جہاں پر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا قانون جو اسلام سے ٹکرائے گا وہ اسمبلی میں نہیں لایا جائے گا. لیکن ساری 36 یا 37 جماعتوں نے بیٹھ کر بل پاس کیا. جب پوچھا گیا تو کہنے لگے مولویوں کو پڑھنا ہی نہیں آتا, مولویوں کے پتہ غریبوں کو. جب پڑھ کر سنایا گیا تو پھر کہنے لگے کریکل غلطی ہو گئی ہے. جب تھوڑا سا اور ذرا سختی کام کیا تو کہنے لگے وہ فلاں بندے کو بھول گیا, فلاں بندہ بھول گیا. جب ان کو ڈنڈا دیا گیا تو پھر انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی ہے جناب, جو کہیں گے کریں گے. تو وہ بل واپس کیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آسیہ چوڑی کو, وہ ملونہ جو ہمارے بالکل قریب ہے, وہ حقیقت ہمارے سامنے, ہم سب لوگ پورا ننکانا نہیں ساری دنیا جانتی ہے, لیکن ننکانے والے بالخصوص جانتے ہیں کہ اس چوڑی نے ایک پرے پچاس سے لے کر ایس ایچ او, ایس پی, ڈی ایس پی, ڈی آئی جی اور سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, ہر جگہ اس نے کہا کہ ہاں میں نے نبی کو گالی نکالی ہے نعوذ باللہ, اور اس کو سزائے موت ہر عدالت نے دی. لیکن ان بے غیرتوں نے غیر ملکی ڈالروں کے لیے, چند ٹکوں کے لیے اس چوڑی کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیجا, اور جس نے اس کے اوپر احتجاج کیا ان بڑے بڑے مشائخ, علماء, بڑے بڑے سیدوں کو انہوں نے بہت زیادہ ذلیل کیا, جیلوں میں ڈالا, فورس ڈول ڈالے, اور نوجوانوں کو شہید کیا. سیدھی گولیاں ماریں گی, ان کے اوپر تیزاب پھینکے گئے, کیا کیا ظلم ان پہ کیے گئے. اور اس چوڑی نے جب باہر گئی تو انہوں نے بہت بڑی کانفرنس رکھی, اور کانفرنس رکھنے کے بعد اسے بہت بڑا ایک ایوارڈ دیا جو خاص لوگوں کو دیا جاتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا اسے اتنا بڑا ایوارڈ کیوں دیا ہے, اس نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ دلیر عورت ہے,
یہ وہ دلیل عورت ہے جو پاکستان کے اندر پورے پاکستانیوں کے منہ پر تھوک کر آئی ہے, پورے پاکستانیوں کے موجودگی میں ان کے نبی کو گالی دے کر آئی ہے. اب ہم سب کو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ ہمارے ملک سے ایک چوڑی جسے کو گلی کا محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا, اور جو انہوں نے جا کے اسے اتنا پروٹوکول دیا اور کہنے لیں گے کہ ہم اسے یہ ایوارڈ اس لیے دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں رہ کر ان کے نبی کو گالی دے کر آئی ہے. اور اس چوڑی کے اکاؤنٹ میں جاتے انہوں نے 70 کروڑ روپیہ جمع کرایا, 70 کروڑ روپیہ. ذرا اندازہ لگاؤ مسلمانوں, وہ تمہارے نبی سے کس قدر دشمنی کرتے ہیں کہ ایک چوڑی کو انہوں نے کتنا پروٹوکول دیا. اور مسلمان ابھی بھی کہتے ہیں وہ شیر آیا, وہ بلہ آیا, وہ ہاتھی آیا, وہ تیر آیا. یہی سارے ظالم ہیں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے. یہ سارے ظالم اس میں ملوث ہیں, کوئی ایک بھی صحیح نہیں ان میں. یہ سارے کے سارے چوڑے چمیار, یہ سارے کے سارے یزید کے بچے اس میں شامل ہیں. اور اب انہوں نے کتنا بڑا, پھر انہوں نے ایٹم بم سے بھی بڑا بم پہ گرایا. ٹرانسجینڈر بل انہوں نے پاس کر دیا. ٹرانسجینڈر بل وہ ہے کیا, وہ کیا بلا ہے. کہنے لگے تمہیں کیا پتا, تمہیں تو ترجمہ نہیں کرنا آتا. ہمیں تو نہیں پتا جو اینکر چیخ رہے ہیں, جو جناب غیر ملک میں بیٹھے ہوئے پاکستانی چیخ رہے ہیں, جن کی ساری زندگی آنکھ انگریزوں کے ملک میں کھلی ہے, وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا, یہ تو یورپ والوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا تو تم نے پاکستان کے اندر اس کو پاس کر دیا ہے. لڑکے کے ساتھ لڑکا اور لڑکی کے ساتھ لڑکی شادی کرے. بتائیں مجھے پاکستان کے اندر 1% وہ لوگ دکھا دیں جو کہ چاہتے ہیں یہ قانون آ جائے. 1% بندے دکھا دیں, 1% مجھے, تو پھر بتائیں یہ کس کو خوش کر رہے ہیں, یہ قانون کن کے لیے بنا رہے ہیں. یہ اپنے ان مغربی آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں, یہ ان ڈالروں کے لیے خوش کر رہے ہیں. اس بغیرت نے کہا تھا ہم چوڑی کو باہر بھیجیں گے ہمارا سارا قرضہ معاف ہو جائے گا. تو بتائیں قرضہ معاف ہوا؟ اس سے پہلے اس بغیرت نے جو باہر دھکے کھا رہا ہے اس نے کہا تھا اگر ہم ختم نبوت کے بل پاس کر دیں تو ہم پر ڈالروں کی بارش ہوگی. ڈالروں کی بارش تو تیرے مقدروں میں نہ ہوئی, لیکن لعنتوں کی بارش تجھے ضرور مل گئی. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, اور پھر کر گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اس لیے میرے بھائیوں ہمارا کام ہے تمہیں پیغام دینا, ہمارا کام ہے تمہیں حقیقت بتانا. آگے تمہاری مرضی ہے, تمہاری قسمت ہے. ہم نے تمہیں پیغام دے دیا, ہم نے تمہیں جگا دیا. آپ جان بوجھ کر سو جو بابا جی فرمایا کرتے ہیں نگی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پچھان کے سو گئے, اور لٹن والیاں رج کے لٹیا, جاگن والے جان کے سو گئے. ہر چیز کا پتہ بابا جی بتا کر گئے ہیں, تمہاری قسمت پھر. اور ہم بھی ہر گلی گلی ان ملاد کے دنوں میں کون ایسی باتیں کرتا ہے؟ مولوی کہتے ہیں ہمارا سیزن ہے, ایسی باتیں کریں گے تو پیسے کون دے گا؟ بھئی ہم تو پیسوں کا لالچ نہیں کر رہے, ہم تو کہتے ہیں نبی کے ایک ایک غلام تک یہ پیغام پہنچ جائے, قیامت والے دن ہمارا گریبان نہ پکڑے کہ ہم تو ان پڑھ تھے, ہم تو جاہل تھے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا. ہم تو سرکار کے دین کے وارث تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بہت بڑا ڈرامہ اور تم پہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. خدا رہا جو اپنی آنکھیں کھول لو, اپنی آنکھیں کھول لو, ابھی بھی وقت ہے. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں گر تو مان گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم